یہ دنیا کتاب ہے اور کتاب کے بعض واقعات مقناطیس کی طرح آپ کے دماغ میں چپک جاتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ چند ماہ قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک عہدیدار نے سنایا تھا۔ یہ عہدیدار میاں برادران کے بہت قریب ہے اور عموماً ان کی اہم میٹنگز میں بھی شریک ہوتا ہے۔ حکومت کے قیام کے چند دن بعد میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ایک میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے دوران آصف علی زرداری نے میاں برادران سے کہا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ میاں صاحب، میں پریشان ہوں، میں کہاں سے شروع کروں؟ کس چیز کو ٹھیک کروں؟ کس کو بہتر بناؤں اور کس معاملے کو وقت پر چھوڑ دوں؟ میاں شہباز شریف نے یہ بات سنی تو وہ مسکرائے اور آصف علی زرداری سے کہا، زرداری صاحب، ہمارے والدہ پنجابی ہیں، وہ ہمیشہ پنجابی میں گفتگو کرتی ہیں اور وہ بچپن سے ہمیں ایک نصیحت کرتی چلی آ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری نے فوراً صوفے پر کروٹ بدلی اور اپنی گاڈ فادر مسکراہٹ کے ساتھ بولے، مینوں پنجابی آندی ہے، تسی پوری گل پنجابی وچ کرو۔ میاں شہباز شریف آصف علی زرداری کے منہ سے پنجابی سن کر حیران رہ گئے۔ ان کا خیال تھا آصف علی زرداری سندھی بلوچ ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے قریب رہے ہیں، چنانچہ انہیں سندھی، بلوچی اور انگریزی آتی ہوگی، لیکن آصف علی زرداری نے پنجابی بول کر سب کو حیران کر دیا۔ زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف کی فطرت میں بہت فرق ہے۔ زرداری صاحب فیصلے میں بہت وقت لگاتے ہیں، یہ وقت بعض اوقات اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کے بطن سے جو فیصلہ نکلتا ہے اس پر عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آتی، جبکہ میاں شہباز شریف اکیلے ایک عملی انسان ہیں اور یہ اکثر اوقات کام پہلے شروع کر دیتے اور فیصلہ بعد میں کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں کی عادت کی کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی بھی، لیکن فطرت کے اس فرق کے باوجود دونوں میں قدر مشترک بھی ہے۔ دونوں حضرات کو زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آصف علی زرداری بھی مختلف زبانوں کے مختلف الفاظ سیکھتے رہتے ہیں اور میاں شہباز شریف بھی نصف درجن زبانیں روانی سے بول سکتے ہیں۔ ہم واپس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو بتایا، ہماری والدہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا تھا، انسان کو کبھی منہ سے چندری گل نہیں نکالنے چاہیے۔ زرداری صاحب سنجیدگی سے میاں صاحب کی طرف دیکھتے رہے۔ میاں صاحب نے بتایا، ہم پنجابی لوگ بڑی بات کو چندری گل کہتے ہیں اور ہمارے خاندانوں میں صدیوں بلکہ ہزاروں سالوں سے یہ روایت آج چلی آ رہی ہے کہ دن میں بے شمار قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور قبولیت کی گھڑی میں آپ کے منہ سے کوئی چندری گل نکل جائے تو قدرت بری بات کو قبول کر لیتی ہے اور وہ بری بات بعد ازاں سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری والدہ نے بچپن سے ہمیں ٹریننگ دی تھی، حالات کیسے بھی ہوں مگر کبھی منہ سے چندری گل نہ نکالیں۔ ہم سب بہن بھائی والدہ کی اس بات پر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن 1999 میں میرے منہ سے ایک بار چندری گل نکل گئی تھی اور وہ قبولیت کا وقت تھا اور بعد ازاں ہمارے پورے خاندان نے اس چندری گل کا خمیازہ بھگتا۔ میاں شہباز شریف خاموش ہو گئے۔ آصف علی زرداری بڑی توجہ سے میاں صاحب کی بات سنتے رہے۔ میاں صاحب نے بتایا، ہم لوگوں نے پچھلے دور میں سیف الرحمن پر بہت اعتماد کیا تھا اور یہ ہماری بڑی غلطی تھی۔ سیف الرحمن میں اتنی صلاحیت نہیں تھی جتنی بڑی ذمہ داری ہم نے اس پر ڈال دی تھی۔ چنانچہ جب وہ غلطیاں کرتے تھے تو میں میاں نواز شریف صاحب کے سامنے احتجاج کرتا تھا اور اس احتجاج کی وجہ سے میری سیف الرحمن خان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ 1999 کے ستمبر میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں سیف الرحمن بھی شامل تھے۔ میری ان کے ساتھ طلق کلامی ہو گئی۔ اجلاس ختم ہوا تو میں نے سلام کے لیے سیف الرحمن کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سیف الرحمن نے غصے سے میرا ہاتھ چٹک دیا۔ اسی دوران ان کے سیکرٹری ہاتھ ملانے کے لیے میری طرف بڑھا تو خان صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہاں موجود تمام لوگ ان کے رویے پر حیران رہ گئے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے شرمندگی کی اس عالم میں چودھری نثار علی کو مخاطب کر کے کہا، چودھری صاحب میری بات لکھ لیں، یہ شخص ہمیں 6 مہینے میں جیل تک لے جائے گا۔ بس میرے منہ سے چندری گل نکلنے کی دیر تھی اور حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد جب مجھے مری سے لانی جیل لے جایا گیا اور وہاں میری ملاقات چودھری نثار علی خان سے ہوئی تو میں نے انہیں وہ وقت یاد کرایا اور ان سے کہا، چودھری صاحب میری والدہ نے مجھے منع کیا تھا بیٹا کبھی منہ سے چندری گل نہ نکالنا، مگر میرے منہ سے بری بات نکل گئی اور ہم آج جیل میں بیٹھے ہیں۔ کاش میں اس وقت اپنا غصہ پی گیا ہوتا۔
میاں شہباز شریف رکے، انہوں نے لمبا سانس لیا اور آصف علی زرداری سے مخاطب ہو کر بولے، زرداری صاحب، میں آج ایک بار پھر چدری گل نکالنے لگا ہوں۔ مجھے اللہ معاف کرے گا اور اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن میں کوشش کے باوجود اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا۔ آصف علی زرداری آگے جھک گئے۔ میاں شہباز شریف نے دور کونے میں بیٹھے ایک صاحب کی طرف اشارہ کیا اور بولے، مجھے یہ شخص آپ کا سیف الرحمان لگتا ہے۔ یقین کیجئے اس شخص اور سیف الرحمان میں کوئی فرق نہیں، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ شخص اسی طرح آپ کا مشیر رہا تو آپ کا بھی وہی انجام ہوگا جو 1999 میں ہمارا ہوا تھا۔ میاں شہباز شریف رکے اور دوبارہ بولے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں یہ شخص آپ سے بے شمار ایسی غلطیاں کرائے گا جن کے نتیجے میں آپ کے وفادار ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، آپ کی پارٹی آپ سے ناراض ہو جائے گی، حکمران اتحاد ٹوٹ جائے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ہم سب ایک بار پھر 1999 کی پوزیشن پر آ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے میری یہ چدری گل بھی کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی۔ میاں شہباز شریف نے بات مکمل کی اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ آصف علی زرداری نے دور صوفے پر بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا، مسکرائے اور دوسری باتیں شروع کر دی۔ مجھے یہ واقعہ میاں برادران کے قریبی دوست نے سنایا تھا۔ میں پچھلے مہینے میں میاں شہباز شریف کے ساتھ مری جا رہا تھا تو میں نے راستے میں انہیں یہ واقعہ سنایا اور ان سے اس کی تصدیق چاہی۔ میاں صاحب نے نہ صرف اس واقعے کی تصدیق کر دی بلکہ افسوس سے کہا، میں جس بحران کو 1-2 برس دور دیکھ رہا تھا، افسوس آصف علی زرداری کے سیف الرحمان نے ہمیں اس پر 4 ماہ میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنی چدری گل پر افسوس ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ دنیا کے تمام حکومتوں اور تمام حکمرانوں کے ناکامیوں کے پیچھے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ میاں صاحب نے اتنا کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ گاڑی سے باہر مری کی اونچائی شروع ہو چکی تھی۔